مذہب میرا اور خدا کا معاملہ ہے، اس میں ریاست کیوں آتی ہے؟ خدا اور انسان کے درمیان جو بھی معاملہ ہے اس کی دو ہی پاسبلٹیز ہیں، یا تو خدا انسان سمیت اس پوری کائنات کا خالق، مالک اور حاکم ہے، یا پھر نہیں ہے۔ اگر وہ نہ خالق ہے، نہ مالک اور نہ حاکم، پھر تو اس کے ساتھ پرائیویٹ تعلق کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ بھلا کیوں کسی ایسی ہستی کے سامنے جھکا جائے جس سے ہمارا کچھ لینا دینا ہی نہیں؟ کیا یہ دینی بیوقوفی نہیں؟ اور اگر وہ واقعی خالق، مالک اور حاکم ہے تو اس کی جورسڈکشن اور اختیارات کو محدود کر کے محض انفرادی زندگی میں اس کے سامنے جھکنے کی ایکسرسائز اور اس کی عظمت کے گن گا کر اگر کوئی خدا کو ماننے کا دعویٰ کرے تو اس کی عقل پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو کائنات کے بادشاہ سے سراسر بغاوت ہے، الا یہ کہ یہ لمٹ خدا نے خود ڈیفائن کی ہو۔ لیکن خدا کی کتاب تو اس لمٹ کی نفی سے بھری پڑی ہے۔ آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ پرائیویٹ زندگی میں تو ایک آدمی خدا کا بندہ ہو، مگر یہی الگ الگ بندے جب مل کر سوسائٹی بنائیں تو خدا کے بندے نہ رہیں؟ اگر ہمیں خدا کی اور اس کی رہنمائی کی ضرورت نہ اپنے گھر اور خاندان میں، نہ اپنے محلے اور شہر میں، نہ اسکول کالج میں، نہ بازار میں، نہ عدالت میں، نہ پارلیمنٹ میں، نہ پولیس اور فوج میں، نہ میدان جنگ اور صلح میں، تو پھر اس کی ضرورت آخر ہے کہاں؟ کیوں ایسے خدا کو مانا جائے اور اس کی پوجا پاٹ کی جائے جو معاذ اللہ اتنا بیکار ہے کہ زندگی کے کسی معاملے میں ہماری رہنمائی نہیں کرتا؟ لہٰذا لاجیکل بات یہ ہے کہ جس ہستی کو ہم اپنی ذاتی زندگی میں رب اور حاکم تسلیم کرتے ہیں، اسی کو اپنی اجتماعی زندگی میں بھی رب مانیں اور اسی کی دی گئی ہدایات اور قانون کے مطابق اس دنیا کا انتظام چلائیں۔